تو بہرحال یہ چیز انسان کے ذہن کو معوف کر دیتی ہے. اسے ام الخبائث بھی کہا گیا. جتنی بھی گندی چیزیں ہیں ان گندی چیزوں کی جو جڑ ہے، تو ویسے عربی کے اندر ماں کو کہتے ہیں، یعنی ان کی بنیاد، ان کی جڑ یہ شراب ہی ہے کہ انسان کو کیا کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. عرب کے اندر خال لوگ ایسے تھے، یعنی بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس چیز سے بچے ہوئے ہوں. اور عرب کے اندر شراب ایسے پی جاتی تھی، یعنی جب تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. جیسے ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، روٹی کھانے کے بعد جیسے ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، وہاں دسترخوان پہ شراب ایسے چلتی تھی. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو بالکل ان کو شراب کو ضائع کر دیا گیا. بڑے بڑے مٹکے تھے، کئی دنوں تک عرب کے مدینے کی گلیوں میں وہ شراب کا پانی چلتا رہا، اتنی زیادہ تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شراب کو فوراً حرام نہیں قرار دیا، بلکہ تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حرام قرار دیا ہے. پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ تھی اتتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا. پھر دوسری یہی آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آیت نازل ہوئی. تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یعنی یہ شراب سے نفرت دلائی جا رہی تھی. پھر آخر میں ذکر آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے، شیطان کی نجاست ہے. آخر میں چوتھے نمبر پہ منع کر دیا گیا. پہلی 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بتایا. تو یہاں پہ جو شراب کے متعلق ذکر کیا گیا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور قمار بازی یعنی جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. جیسے بندہ اس کے بعد سرور اس کو مل جاتا ہے، ہماری زبان میں اس کو جھولے لال یا ہوائی جہاز کہتے ہیں، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزیں، ہر وہ چیز جو انسان کے دماغ کو معوف کر دیتی ہے، اس کے اندر بھنگ بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر چرس بھی آ جاتی ہے. جتنی بھی جدید چیزیں آتی چلی جائیں گی وہ اس کیٹیگری میں آئیں گی. ورنہ ان چیزوں کا نام قرآن. اب جو آئس نکل آئی، آپ کوئی بندہ کہے گا کہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، حدیث کے اندر نہیں ہے، تو یہ کیسے حرام ہے؟ تو ہر وہ چیز، جیسے میں نے آپ کو کہا ما خامر العقل، جو انسان کے عقل کو کیا کر دے، ضائع کر دے، اور انسان کے عقل پہ نشہ لائے، تو وہ چیز منع ہے شریعت کے اندر. اور پھر جوئے کے اندر فائدہ یہ ہے کہ جوئے کے اندر بظاہر مال زیادتی میں نظر آتا ہے، زیادہ ہوتا نظر آتا ہے. یہی چیزیں چل رہی ہیں ہمارے یہاں، جوا بازی. اب ہر بندہ دیکھے کہ اب تو جوا بازی کو ایسے نام دیا گیا ہے کہ اس سے بچنا محال ہے، ناممکن ہے. جیسے دیکھیں ہمارے علاقے میں جہاں پہ بھی والی بال الی وغیرہ کھیلی جا رہی ہوتی ہے وہ جوئے سے خالی نہیں ہوتی. 10 روپے 20 روپے تو لگے ہوئے ہیں. وہ تو اپنی گیم بھی کھیل رہے ہیں نا، تو وہی لگے ہوئے ہیں. اور اس سے زائد بھی اس کے اندر کچھ بندے اپنی طرف سے 200 300. اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک بندہ 5 ہزار سے 10 ہزار تک لگا لیتا ہے ایک میچ کے اندر. واضح طور پر حرام ہے پھر بھی لگائے جا رہے ہیں. بتانے کے بعد ایک چیز ہے کہ انسان کو پتہ نہیں، تو ہر بندے کو پتہ ہے. اب وہاں سے کسی سے پوچھے نا کیا ہو رہا ہے، جوا لئی پہن، جوا لگا ہوا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے. اب ہم اس جوئے کو معیوب سمجھتے ہیں جو کسی میلے وغیرہ پہ جو انہوں نے ٹاٹ وغیرہ رکھا ہوتا ہے وہاں پہ جوا کھیلا جاتا ہے، پولیس آ گئی، فلاں ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس وقت بھاگتے ہیں. اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ غلط سمجھتے ہیں. اور جو کھیل پر لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کہ اور بات پہ لگ گئی، شرط لگ گئی تو وہ ٹھیک ہے. تو جو حرام چیز ہے، جو بھی اس کو نام دیا جائے. اب شراب کی بوتل پہ اگر آپ روح افزا لکھ دیں تو وہ تو روح افزا تو نہیں بنے گی نا، شراب ہی ہوگی. ٹائٹل آپ وہ جو اس کا سٹیکر ہوتا ہے روح افزا کا لگا دیں، وہ شراب ہی رہے گی، اندر شراب ہی ہے. کھیل کے ذریعے کمائیں، گیمز کے ذریعے کمائیں، کسی اور چیز کے ذریعے کمائیں، غلط چیز ہے تو غلط ہی ہوگی.